حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے حتیٰ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا باب ہے باب المجاہدہ، مجاہدہ کے بارے میں۔ مجاہدہ کا لفظی معنی کوشش کرنا ہے، اور یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے حصول کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی بات تو فرمائی کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راستہ دکھا دیتا ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ مجاہدہ کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیتا ہے، اور راستے کون سے فرمایا؟ سبولنا، ہمارے راستے، ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ محنت کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی محنت کا پھل نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا، اللہ تعالیٰ دونوں کا پھل، اس کی محنت کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے، اور جو بطور خاص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین کا ایک معنی جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تو ہے نیکوکار لوگ، یعنی نیکیاں کرنے والے، لیکن اس لفظ کا جو مادہ اشتقاق ہے، یعنی جس سے یہ لفظ بنا ہے، وہ ہے احسان۔ احسان کا مطلب ہے کہ کام کو اچھا کر کے کرنا، جو کام بھی کیا جائے اسے اچھے سے اچھے طریقے سے کیا جائے، یہ ہے احسان۔ اب یہاں پر جب یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہر کام کو اچھا کر کے کرتے ہیں، تو اب اس میں تمام کے تمام اعمال آ گئے۔ نماز ہے تو اچھا کر کے نماز پڑھیں، روزہ ہے تو اچھے طریقے سے روزہ رکھیں، حج ہے تو اچھے طریقے سے حج کریں، زکوٰۃ دینی ہے تو اچھے طریقے سے زکوٰۃ دیں، اسی طرح لوگوں سے ملنا ملانا ہے تو اچھے انداز میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ملاپ ہے تو اچھے انداز میں ہو، یعنی ان تمام طریقوں اور احکام و آداب کے مطابق ہو جو ہماری شریعت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ کے جس کے اندر لفظ مجاہدہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تیرے پاس یقینی موت آ جائے، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ حکم بھی عبادت کے اندر مجاہدہ کرنے کے بارے میں ہے، کوشش کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر
اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ دو باتیں فرمائیں، اپنے رب کے نام کو یاد کر، تو اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرنا یہ بھی مجاہدے کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ سب سے ٹوٹ کر خدا کے ہو جاؤ۔ سب سے ٹوٹ کر خدا کے ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے وہ دنیا میں کسی سے نہ جڑے۔ آدمی کو تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، دنیا میں رہنا تو دنیا کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ صرف خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو، دل میں صرف خدا کی یاد ہو اور خدا کی محبت ہو۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ فرمایا کہ جو تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی آگے بھیجتے ہو، اللہ کے ہاں تم اسے بہت بہتر اور بہت بڑا اجر پاؤ گے۔ جو نیکی، جو بھلائی بندہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، وہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پائے گا۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، ملن ساری، خوش اخلاقی، جتنے بھی نیک کام ہیں، جو بھی کرے گا اسے اللہ کے پاس پائے گا۔ کس صورت میں پائے گا؟ خیرن، بھلائی کی صورت میں، خیر کی صورت میں، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور عظیم اجر و ثواب کی صورت میں پائے گا۔ جو نیکی کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں خیر اور اجر عظیم کی صورت میں بندے کو واپس کی جائے گی۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھلائی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یعنی جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، جب اللہ اسے جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور بدلہ اور اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنی عبادت کرنے کا، اپنے نام کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ساری کی ساری مجاہدے کی صورتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر بہت ساری ہیں کہ جن میں راہ خدا میں کوشش کرنے، خدا کا قرب حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا بیان ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور بندہ میرا جتنا قرب فرض ادا کر کے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور شے کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، اور نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر تو اولیاء کرام کی عظمت و شان کا بیان ہے کہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی جو ہمارے اس بیان کا موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میرا قرب جتنا فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور شے کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی فرائض کا معاملہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فرائض ادا کیے جائیں اس کے بعد نوافل کی طرف جایا جائے۔ تو جتنا فرض کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور شے کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ فرض ادا نہ کیا جائے اور نفل ادا کیا جائے تو وہ نفل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ جیسے کوئی آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور نفل پڑھتا رہے تو یہ نفل بھی خدا کی بارگاہ میں مردود ہوں گے۔ یا کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور
نفلی صدقات جو ہے وہ کرتا رہے تو یہ نفلی صدقات بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات جو واضح ہوتی ہے کہ فرائض ادا کرنے والا خدا کا ولی ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ بندہ جتنا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، تو پتہ چلا کہ فرائض جو ہیں، فرائض ادا کرنے والا ولی ہوتا ہے، فرائض ادا نہ کرنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ فرض ادا نہ کرے اور خدا کا ولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد نوافل کی اہمیت کا بیان ہے کہ نوافل جو ہے خدا کے قرب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، خدا کے قریب ہوتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اور مقرب بندہ بنتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو نہایت ہی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو فرائض اور نوافل کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو نوافل کی بات بیان کی گئی کہ نوافل کے لیے مسلسل قرب حاصل کرتا ہے، تو نفل کی بہت ساری صورتیں، یعنی یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھ کے بندہ قرب حاصل کرتا ہے اور نفل نماز پڑھ کے قرب حاصل کرتا ہے، نہیں۔ نفل جیسے نماز ہوتی ہے، نماز کے علاوہ بھی کام ہوتے ہیں، فرض جیسے نماز ہوتی ہے، نماز کے علاوہ بھی کام ہوتے ہیں۔ اب نفلی کاموں کے اندر نفلی نماز بھی ہے، نفلی روزہ بھی ہے، نفلی حج بھی ہے، نفلی صدقات و خیرات بھی ہیں، حسن اخلاق بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، لوگوں سے میل ملاپ بھی ہے، اسی طرح سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سفر کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اور آداب ہیں ان کے مطابق عمل کرنا بھی ہے۔ اسی طرح جو دعائیں مختلف مواقع پر پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے، وہ دعائیں بھی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں نوافل میں شمار ہیں، اور ان تمام نوافل کے ذریعے بندہ خدا کا قرب مسلسل حاصل کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری طرف فرائض کو لے لیں کہ فرائض کے اندر بھی صرف نماز ہی نہیں آتی، نماز ایک فرض ہے، یعنی 5 نمازیں 5 فرض ہیں، لیکن بطور عنوان کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ایک فرض ہے، روزہ دوسرا فرض ہے، حج تیسرا فرض ہے، زکوٰۃ چوتھا فرض ہے۔ اب یہ فرائض ہیں، اب اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں فرض ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، ان کی خدمت فرض ہے، بیوی بچوں کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، یعنی ہم سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو ہماری طرف سے تکلیف اور پریشانی نہ ہو تو انہیں اپنی قصدی تکلیف سے بچانا ضروری ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں آتی ہیں یہ تمام کی تمام بھی فرائض کے اندر۔ اسی طرح گناہ سے بچنا فرض ہے، جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ اس کے آگے مدارج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو دین کے ضروری احکام ہیں ان کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ تو بندہ فرائض کے ذریعے جتنا خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے لیے حاصل نہیں کرتا۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کے تمام جو فرائض ہیں وہ سب مراد۔ اور نوافل کے ذریعے بندہ خدا کا مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان نوافل کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جو مستحب اور مسنون اور جو مندوب کام ہے وہ بھی تمام کے تمام شامل ہیں۔ تو یوں بندہ ان چیزوں کے ذریعے خدا کا مقرب بنتا ہے، خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولا۔ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت برابر بڑھتا ہے، بندہ میری طرف ایک بالشت برابر قریب ہوتا ہے تو میں ایک ذراع یعنی ایک بازو کی لمبائی کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے ایک بازو کی لمبائی کے برابر قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک گز کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ اللہ کی رحمت، اس کی کرم نوازی اور اس کی بندہ پروری پر دلالت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ ایک بالشت خدا کے قریب ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ بندہ 1 گز کے برابر اس کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ بندہ خدا کی طرف چل کے آتا ہے اور خدا اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ اب یہاں جتنے الفاظ ہیں یہ قریب ہونے کے حوالے سے، دوڑنے کے، چلنے کے، قریب ہونے کے، یہ تمام الفاظ متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ نہیں لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اصل میں یہاں تعویل کے اعتبار سے کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ بندہ خدا کے جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ اس کے قریب چلی جاتی ہے۔ بندہ خدا کی طرف چل کے آتا ہے، خدا کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور اس حدیث مبارک کے اندر یہ بھی گویا بیان ہو گیا کہ جو بڑھنا ہے اس کی ابتدا ہماری طرف سے ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں کے قریب ہے، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اور اپنی جن شانوں کے لائق وہ ہمارے قریب ہے اس اعتبار سے وہ ہمارے قریب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں جواب دیں فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو دوری ہے وہ ہماری طرف سے ہے، خدا بندے کے قریب ہے۔ اب بندہ اپنے حجاب ختم کرے، اور یہ حجاب کیا ہے؟ یہ گناہوں کا حجاب ہو سکتا ہے، یہ نفسانی خواہشات کا حجاب ہو سکتا ہے، یہ دنیاوی لذات کا حجاب ہو سکتا ہے۔ جب بندہ یہ حجابات ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان بندہ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب ہے، خدا کی طرف سے کرم ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کا محنت کرنا ضروری ہے، کیونکہ آیت میں یہ فرمایا کہ بندہ اتنا بڑھے تو خدا کی رحمت اتنا قریب ہوتی ہے۔ تو پہلے بندہ اتنا بڑھے تو خدا کی رحمت اتنا قریب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بالکل اپنی جگہ بیٹھا ہوا کچھ بھی نہیں کرے گا اور خدا اس کے قریب ہوگا، ایسا نہیں۔ پہلے بندے کا فرمایا کہ وہ اتنا قریب آئے تو اس سے زیادہ خدا اس کے قریب ہوتا ہے، خدا اس سے زیادہ اسے قرب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان کا شکار ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ صحت اور فراغت 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نقصان کا شکار۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جتنے میں کوئی چیز بیچ سکے اس سے سستی بیچ دے۔ ایک آدمی بیچ کر 100 روپیہ نفع کما سکتا ہے، وہ 2 روپے نفع کے اوپر بیچ دے۔ اب جس نے 2 روپے نفع کے اوپر بیچیا اس نے نقصان کیا، یا جس نے جتنے میں خریدیا اس سے بھی کم میں بیچ دی، خریدی 100 کی بیچی اس نے 90 روپے کی، یہ بھی اس کا نقصان۔ اسی طرح کسی شے سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اتنا فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس سے کم اٹھایا جائے، یہ بھی نقصان ہے۔ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، ہم 1 لاکھ روپے کی جو چیز خریدنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اچھی مل جائے گی، خوبصورت مل جائے گی، فائدہ مند مل جائے گی، نئی مل جائے گی۔ ہم اس کی جگہ اسی طرح کی ایک پرانی، خراب اور بار بار تنگ کرنے والی، بار بار خراب ہونے والی چیز خرید لیں۔ اب جس 1 لاکھ روپے میں اچھی چیز خریدی جا سکتی تھی اسی کے اندر اگر خراب چیز خرید لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نقصان اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں، فرمایا کہ صحت اور فراغت 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ خسارے میں ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ صحت کو جن کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں استعمال نہیں کرتے، اپنی فراغت کو جن کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے اندر جب تک صحت ہوتی ہے تو ہم گناہوں پہ جری رہتے ہیں، جب ہمارے اوپر بڑھاپا طاری ہو جائے، کمزوری آ جائے، بیماری پڑ جائے، یا جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہ ہو اس وقت ہم تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب اس وقت تسبیح لے کے بیٹھنا کو منع نہیں، وہ بھی اچھا ہے، خدا بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جو صحت کا زمانہ تھا وہ ہم نے ضرور ضائع کر دیا۔
اسی طرح فراغت کا وقت، جب تک ہمارے پاس فراغت کا وقت ہوتا ہے تب تک ہم دوستوں کے ساتھ گپ لگانے میں، ہم ٹی وی دیکھنے میں، ہم فلمیں دیکھنے میں، ہم دنیا جہان کی الٹی سیدھے کام کرنے کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اور جب ہم مصروف ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اچھے اچھے کام کریں گے، تو ہم نہ تو اپنی فراغت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اپنی صحت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایون کہ دنیا کے کاموں کے اندر بھی لوگ نہ اپنی صحت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اپنی فراغت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ان کے کام کا وقت آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنی تعلیم کے زمانے کے اندر اچھی تعلیم حاصل کی ہوتی، ہم نے اپنی صحت کے زمانے میں فلاں فلاں کام کیا ہوا ہوتا۔ تو لوگ جو ہے دو نعمتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر دھوکے میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کا جو عمل تھا مجاہدے کے حوالے سے، وہ کیا تھا؟ اس کے لیے حدیث مبارک سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قیام فرماتے، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور کتنی لمبی نماز پڑھتے؟ فرمایا اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے مبارک پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے، آپ کے مبارک پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی مشقت کہ پاؤں پھٹ جائیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے مجھے بخشش کی نوید اور مجدہ سنا دیا ہے اور مجھے جو بھی مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کیا میں اس پر خدا کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اب یہ حدیث مبارک جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہے، یعنی آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود آپ کا اتنی عبادت کرنا اس لیے تاکہ خدا کا مزید سے مزید قرب حاصل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے مزید قرب کے لیے اور زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جو جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اتنا ہی خدا کی عبادت کرتا ہے، اور جو جتنا خدا کی عبادت کرتا ہے وہ اتنا ہی خدا کا مقرب ہو جاتا ہے۔ گویا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں۔ پہلے بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے، پھر جب خدا کے قریب ہوتا ہے وہ پھر خدا کی عبادت کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کا مقرب ہے۔ تو گویا اللہ کا قرب اور اللہ کی بندگی یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ عبادت کو کبھی ہاتھ نہ لگائے اور خدا کا قریب ہو جائے، خدا کا مقرب بن جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ خدا کا مقرب ہو اور وہ عبادت نہ کرتا ہو۔ عبادت کرے گا خدا کا مقرب بنے گا، اور خدا کا مقرب ہوگا تو اور عبادت کرے گا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو اس سے پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رات کے وقت یہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ کوئی فرض نماز تو نہیں تھی، کیونکہ فرض نماز تو سرکار علیہ السلام ہمیشہ مسجد میں پڑھتے تھے۔ جماعت کی امامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، اور یہ رات کے وقت کی عبادت ہے، اور پھر اتنی لمبی عبادت، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفلی نماز ہے۔ یہ رات کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور عبادت کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف فرض نہیں ادا کرنے ہوتے ہیں، یعنی فرض تو لازمی طور پہ ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن صرف فرض نہیں ادا کرنے ہوتے، فرض کے ساتھ نفل نماز بھی ادا کرنا ہوتی، اور یہ نوافل پڑھنا، یہ راتوں کو جاگنا اور راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت میں صرف کر دینا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ ہے مجاہدہ، یہ ہے راہ خدا میں کوشش کرنا، یہ ہے اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی مزید رضا حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک سے ثابت ہے۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے،
اور بہت زیادہ مشقت کرتے اور اپنے ازار کو یعنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے۔ چند چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلا تو فرمایا کہ جب آخری عشرہ آئے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ آئے، تو نبی پاک علیہ السلام راتوں کو جا کر تلاوت اور نوافل۔ دوسری بات فرمائی کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور تیسری بات فرمائی وجدہ، اور بہت زیادہ مشقت کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے عبادت الہی میں۔ وشد المئزرہ، اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنی ازواج کے قریب تشریف نہ لے جاتے بلکہ عبادت میں ہی سارا وقت گزارتے، اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ عبادت کرنے کے لیے کمر کس لیتے تھے، جو ایک محاورے کے اعتبار سے جملہ بولا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارک کو دیکھیں، جو اس میں ہمارے لیے درس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وقت کا بہتر سے بہترین استعمال کرنا۔ جس وقت میں ثواب زیادہ ہے اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارنا، وہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا، یہ زیادہ اہم ہے۔ عام دنوں کے اندر آدمی اپنے دنیا کے سارے معاملات کرتا ہے، لیکن جب پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بطور خاص اللہ کی عبادت کا اور خدا کو راضی کرنے کا ہے، اور اس میں جو آخری عشرہ، آخری 10 دن ہیں، وہ خدا کو اور زیادہ راضی کرنے کے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ہیں، تو ان کے اندر اور زیادہ عبادت کی جائے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر عام دنوں کے اندر اشیاء سستی ملتی ہیں تو رمضان کے اندر مہنگی ملنا شروع ہو جاتی۔ اگر عام دنوں کے اندر چور بازاری جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو رمضان کے اندر لوٹنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر عام دنوں کے اندر لوگوں سے، ٹریفک والوں سے، گاڑیاں چلانے والوں سے رشوت لینے کا سلسلہ کم ہوتا ہے تو رمضان اور عید کے قریب آنے پر عیدی کے نام پر جو رشوت ستانی لینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، اس میں بطور خاص آخری عشرہ آئے تو عبادت کے اندر آدمی زیادہ مشغول ہو جائے، نہ کہ معاذ اللہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی اور آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ نماز کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتیں پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام رکوع کر لیں گے، یعنی سورہ بقرہ کی 100 آیتیں پڑھ کے سرکار علیہ السلام رکوع کر لیں گے۔ لیکن سرکار علیہ السلام پڑھتے رہے، جب 100 آیتوں سے آگے گزر گئے تو میں نے کہا پھر ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھیں گے، لیکن سرکار علیہ السلام پھر آگے پڑھتے، تو اب آگے پڑھتے رہے اور میں یہی سمجھتا رہا کہ اب ختم کریں گے، لیکن سرکار علیہ السلام نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک ہی نماز کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یعنی کم و بیش قرآن پاک کے 6 پاروں کی تلاوت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ سرکار علیہ السلام کی ایک رات کا معمول بیان کیا۔ اور یہ جو اتنا لمبا، جو اتنی قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ کیسے تھی؟ وہ یوں تھی کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو سرکار علیہ السلام اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے، اور جہاں پر کسی سوال کا تذکرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کر دیتے، اور جب کہیں پر اللہ کی پناہ مانگنے کا تذکرہ آتا تو سرکار علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا شروع کر دیتے۔ گویا تلاوت بھی جاری، اور تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا یہ بھی جاری۔ پھر صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے رکوع فرمایا، اور رکوع کتنا بڑا؟ اتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام تھا، اتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام تھا۔ پھر سرکار علیہ السلام قیام سے کھڑے ہوئے، اور جو قیام کے بعد کھڑا ہونا ہے اس میں اتنا لمبا قیام کیا کہ جتنا رکوع، پھر رکوع کے بعد سرکار علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا جتنا آپ نے قیام فرمایا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی ایک رات کی نماز کا بیان ہے۔
کہ آپ نے قیام، رکوع، رکوع کے بعد قومہ، قومے کے بعد سجدہ، یہ تمام چیزیں اتنی لمبی ادا کی۔ اب یہ اتنی لمبی نماز کیسے ادا ہوتی؟ ہم کوشش کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی نماز پڑھ سکتے، صلاۃ التسبیح پڑھتے، لیکن اتنی لمبی نماز کیسے؟ یہ تب ہوتی ہے جب نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جب نماز آنکھوں کا سکون بن جائے، جب نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ذریعہ بن جائے، جب نماز پڑھنے میں یہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور خدا سے باتیں کر رہے ہیں، جب نماز پڑھنے سے دل میں راحت پیدا ہوتی ہو، جب نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، جب نماز پڑھنے سے خدا کے قرب میں مسلسل اضافہ ہوتا ہو، اس وقت آدمی اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور بہت سے اولیاء کرام کا عمل کے ساری رات جو ہے وہ نماز کے اندر گزار دیتے تھے۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے 5 منٹ کی نماز پڑھنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کسی نے اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیا، ہمیں کسی سزا کے اندر جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور 2 سے 5 منٹ کی نماز جو ہے ہمارا دماغ پوری دنیا کے اندر گھومتا ہے، اور ہم 5 منٹ کی نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ جبکہ مجاہدہ جسے کہا جاتا ہے، محنت و مشقت جو اللہ کی عبادت کے لیے کی جاتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے بھی بجا لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی طرف سے بندہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا